بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ان قریب وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا، یعنی قیامت کے دن، یا اس دنیا میں بھی دیکھ لے گا اگر وہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہے، اور وہ صحابیت کا اسے شرف مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کی وفات کے بعد دنیا میں کوئی کسی طرح رسول اللہ کو مل سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، نہیں۔ اس میں امام بخاری نے ساتھ لکھا ہے ابن سیرین کا قول بخاری کے اندر اس حدیث میں، کہ ابن سیرین فرماتے تھے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جس نے رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا، یہ نہیں ہے کسی بھی شکل میں دیکھا۔ میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں کہ نبی اسلام کو ہم نے کلین شیو دیکھا ہے، کئی لوگ آئے ہیں جی سفید داڑھی دیکھا ہے، جھوٹ، نبی اسلام کی داڑھی تو سفید ہوئی نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی وفات کے وقت بھی انس بن مالک کہتے ہیں 63 سال کی عمر میں بھی، اور ہمارے یہ سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 سال، لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال، آپ کے 20 سے زیادہ بال نہیں تھے جو سفید ہوں، 20 سے کم بال تھے، اور وہ بھی چند بال یہ کن پٹی پہ تھے، وہ بھی جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا نظر نہیں آتے تھے۔ یعنی کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ نبی الاسلام 60 پلس ہو کے بھی کالی داڑھی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب مجھے بتائیں سفید داڑھی میں آپ نے کس نبی کو دیکھ لیا؟ سفید داڑھی میں تو عائشہ کے سامنے بھی رسول اللہ آ جائے نا تو پہلی نظر میں تو وہ بھی نہیں پہچان سکیں گی، کیونکہ جس بندے کو آپ نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا ہوا سفید داڑھی میں، یا تو نا آپ کو پری پلان بتایا جائے کہ جی میں آپ کو اس بندے سے ملاقات کروانے لگا ہوں جس سے آپ 50 سال پہلے ملے تھے، تو آپ پہلے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ اچھا 50 سال پہلے آپ وہ یہ شکل ہوگی۔ لیکن اگر رسول اللہ کی شکل مبارک میں کبھی سفید داڑھی رہی نہیں ہے، آپ کے تو صحابہ بھی نہ آپ کو پہچان سکیں سفید داڑھی میں، تو یہ کون سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں؟ شیطان کو دیکھتے ہیں، نفس کی خواہشات کو دیکھتے ہیں، اپنی شکل مبارک جس طرح آپ کا حلیہ مبارک آیا وہ ممکن ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی۔ یہ اہل حدیث کا موقف غلط ہے، بعض اہل حدیث کا، ساروں کا نہیں، کہ صحابہ کے بعد کوئی خواب میں نہیں دیکھ سکتا، نہیں۔ میں نے پورا لیکچر دیا ہے اس ٹاپک کے اوپر، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے بھی خواب میں دیکھا نبی الاسلام کو، مسند احمد میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے 10 محرم والے دن وہ خواب دیکھا تھا 61 ہجری میں حضور کی وفات کے 50 سال بعد، کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو جمع کر رہا ہوں، یعنی ایک تمثیلاً آپ کو دکھایا گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھے تو وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، بعد میں پتا چلا کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت دشمنان اہل بیت کے اوپر، آمین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، اب یہ خواب موجود ہے اس طرح صحیح مسلم کے مقدمے میں۔ اب یہ جو میں خواب بتا رہا ہوں ابن عباس والا، یہ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں خواب لے کے آئے امام مسلم کہ جو ابان بن ابی عیاش تھا جس نے حضرت عمر کے اوپر بھی وہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا، اس خبیث شخص سے 2 تبع تابعین نے حدیثیں نوٹ کی 1000۔ وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، ایک ان میں سے تبع تابعی کہتا ہے، اور میں نے 1000 حدیثیں حضور کے سامنے پڑھی خواب میں، تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب کا یہ جھوٹی ہیں، میری حدیثیں آئی نہیں ہیں۔ اور امام مسلم نے یہ مسلم کے مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر لکھ لیا۔ اب یہ تو صحابی تو نہیں تھے، یہ تو تبع تابعی تھے جنہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا، شیطان کے اگینسٹ شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا۔ تو وہ تبع تابعی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں تھا کہ یار یہ ایک چھوٹے سے عمل کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ایک رات مجھے خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی، تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ میرے تک حدیث پہنچی ہے اس سند کے ساتھ، تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ بالکل صحیح حدیث ہے، میں نہیں فرمایا۔ اب یہ تو اتنے بعد کے زمانے کا 200 سال بعد کا خواب ہے، تو محدثین وہ خواب نقل کرتے ہیں۔
عام خواب جو کوئی بیان کر دے صحیح بخاری میں، اس پہ وعید ہے جھوٹا خواب بیان کرنے والے کے اوپر. اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا، وہ تو مولا علی کی حدیث ہے، مسلم میں پہلی حدیث یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. چاہے جھوٹی حدیث کوئی منسوب کرے یا رسول اللہ کی طرف جھوٹا خواب منسوب کرے.